نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورہ مطففین کا لفظی مطلب ہوتا ہے ناپ تول میں کمی کرنے والے۔ فا اور فا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کو نامکمل اور ناقص کر کے دینا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں اس صورت کے اندر ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا دین کتنا حسین ہے، جس میں عبادات کے ساتھ معاملات کی بھی کتنی زیادہ تنبیہ کی گئی ہے اور تاکید کی گئی ہے۔ جب تک ہماری عبادات کے ساتھ معاملات درست نہیں ہو ہم صحیح کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ تو آئے دیکھتے ہیں اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ شروع ہوتی ہے ویل سے، ویل للمطففین۔ ویل کا مطلب ہوتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ کن کے لیے؟ للمطففین، ان لوگوں کے لیے جو کہ کم تولتے ہیں، جو ناقص تولتے ہیں، جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اب ان کی اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیشن خود ہی آگے بتا دی کہ مطففین کون ہوتے ہیں۔ تو فرمایا الذین، وہ لوگ، اذا، جب جب وہ وزن کر کے لیں۔ اقتالو میں اس کا اقتالو کا مطلب ہے کاف یا اور لام اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ناپ کر لینا۔ الناسی، لوگوں سے، یعنی جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں۔ یستوفون، تو پورا لیتے ہیں۔ یستوفون میں واو، فا اور یا اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے وفا، جیسے ہم کہتے ہیں نا۔ تو اسی سے یہ ہے استیفا، یعنی لینے کے معاملے میں شدید حریص ہیں، اپنا حق نہیں چھوڑتے۔ اور وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور ان کا حال کیا ہے کہ جب وہ کیل کر کے دیتے ہیں ان کو۔ اوپر بھی آیا تھا نا اقتالو، اب وہاں پر اقتالو آیا اور یہاں پر کالا آ رہا ہے۔ تو یہ تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے۔ جیسے اقتالو میں کیا آیا کہ شدید حریص ہیں لینے کے لیے، اور کالو میں کیا آ رہا ہے کہ جب وہ ناپ کر دیتے ہیں ان کو، او وزنوہم، یا وزن کر دیتے ہیں ان کو، یعنی یہ جو پیمانے ہوتے ہیں وزن کرنے کے، کبھی چیزوں کو ناپا جاتا ہے، کبھی ان کو تولا جاتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں یکسرون، وہ خسارہ دیتے ہیں، گھاٹا دیتے ہیں لوگوں کو۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ پیمانہ بتایا اللہ تعالیٰ نے، اس سے بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اندر صحیح اور غلط کو جانتا ہے، اسی لیے دوسروں سے خریدتے وقت اگر کم ملے تو وہ واویلا مچاتا ہے، احتجاج کرتا ہے، مگر دوسروں کو دیتے وقت وہ یہ نظر انداز کر دیتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اپنے لیے رول کچھ اور ہیں اور دوسروں کے لیے رول کچھ اور۔ تو یہ جو چیز ہے اس کو کیا کہا گیا؟ مطففین۔ اور یہ ہماری زندگی کے ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہماری زندگی کے معیارات ہیں، جو بھی ہماری زندگی کے اندر پیمانے ہیں، سب کے اندر یہ رول چلے گا کہ جس کو ہم حقوق و فرائض کہتے ہیں، کہ فرائض کیا ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، اور حقوق کیا ہوتے ہیں جو ہم نے دوسروں سے لینے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم دوسروں کو دیتے وقت یہ سوچیں کہ میں اس کو ڈنڈی مار لوں، میں اس کو نہ دوں، لیکن جب اپنی باری آئے تو ہم چاہیں کہ ہمیں پورا ملے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ جو دوہرا معیار ہے جس کو اسلام نے منافق کہا ہے، یہ ناپسندیدہ کردار ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے، جس کے اندر عبادات اور معاملات جو ہیں وہ برابر چلتے ہیں۔ اگر ہماری عبادات کا اثر ہمارے معاملات پر نہیں پڑ رہا، اس پر ہمارے عبادات ہمارے معاملات پر اثر انداز نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادات ابھی تک درست نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر عبادت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک اس کا ظاہری ہوتا ہے، ایک اس کا باطنی ہوتا ہے۔ تو ہم جو بھی عبادات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج عمرہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی ہماری ظاہری عبادات ہیں، اس کا حصول کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ بچ کر چلنا، اپنی زندگی کو گناہوں سے بچا کر گزارنا۔ تو اگر ہم ظاہری عبادت تو خوب کر رہے ہیں، یعنی مسجد کی حد تک تو صحیح ہے، لیکن جیسے ہی معاشرے کے اندر جاتے ہیں تو ہمارے معیار بدل جاتے ہیں،
یا لوگوں سے لیتے وقت ہمارے معیار کچھ اور ہوتے ہیں، دیتے وقت کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ متففین میں آتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک قوم کا ذکر کیا ہے، قوم شعیب کا، جو کہ اس وجہ سے ہلاک ہوئی کہ وہ لوگوں کو کم تول کر دیتی تھی. یعنی وہ جو تجارت پیشہ قوم تھی تو انہوں نے ایسے ایسے رولز بنائے ہوئے تھے کہ جس سے لوگوں کو خوب نقصان پہنچایا جا سکے. تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور پھر اس کو آگے دیکھ کیسے جوڑا گیا ہے کہ الا یظنوا، کیا نہیں وہ گمان کرتے، اولئک انہم، بے شک وہ لوگ، مبعوثون، البتہ ضرور اٹھائے جائیں گے، لیوم عظیم، اس بڑے دن میں. اب یہ اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ انسان جب کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا یہ احساس ختم ہو چکا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے اندر یہ احساس پیدا کیا، پھر ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرائی، ہمارے لیے کتاب بھیجی، نبی بھیجے، جنہوں نے ہر چیز ہمیں کھول کھول کر بتائی تھی کہ یہ کیسی چیز ہے، جیسے معاملات کی چیز ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو ہر طریقے سے ہمیں کھول کر بتا رہے ہیں. اور بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد نیکی کرنے والا اور بدی کرنے والا سب ایک کر دیے جائیں. تو آگے بتایا گیا کہ اس بڑے دن کے بارے میں اصل میں ان کا گمان جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے، وہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں. یوم یقوم الناس، جس دن کھڑے ہوں گے لوگ، لرب العالمین، اس رب کے سامنے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. یعنی اصل یہ احساس انسان کو صحیح بات پر آمادہ کرتا ہے کہ اگر میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں اور مجھے موقع بھی مل رہا ہے کہ میں کسی کو چیٹ کر سکتا ہوں، تو بھی ایک ذات ہے جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرے ہر عمل کا نتیجہ میرے ساتھ چل رہا ہے. اور ایک دن آئے گا کہ مجھے اپنے ہر عمل کا نتیجہ اپنے سامنے ملے گا. اور اس دن ہر الناس کر کے کیا کہا گیا کہ تمام لوگ اس دن رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو کھڑے کیوں ہوں گے؟ ظاہر اعمال نامہ ملے گا، اس دن نتائج ملیں گے، تو اس دن ہر کوئی اپنے اعمالوں کا نتیجہ دیکھ لیں گے. پھر آگے آ رہے کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الفجار. اب دیکھیں کہ دونوں گروہوں کی بات بتائی جا رہی ہیں. ایک وہ گروہ جنہوں نے مان کر دیا، اللہ کے رولز کو فالو کیا، اور ایک وہ جو کہ نہیں ماننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اب دونوں گروہوں کو بتا رہے ہیں. جیسے کہ ایک طریقہ ہے اس کتاب میں، اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں دو گروہ کے بارے میں بتائی بات، تاکہ ہم یہ سوچیں کہ میرا کس گروہ کے اندر شمار ہوگا، اور آج میں اپنے آپ کو ریڈی کر لوں کہ میں کس گروہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہوں. تو یہاں کہا رہا ہے کلا ان کتاب الفجار، ہرگز نہیں، بے شک کتاب یعنی اعمال نامہ، فجارہ، وہ جو کہ فجر کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، فجر اسی سے نکلی ہے. اور کیا ہے کہ یہ گناہوں میں انتہائی حد تک پھٹ چکے تھے، یعنی آگے بڑھ چکے تھے. اب وہ کہاں ہوں گے؟ لفی سجین، وہ سجین میں ہوں گے. سین، جیم اور نون اس کا روٹ ہے اور اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے قید خانہ. اب یہاں پر خود اللہ تعالیٰ اس قید خانے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگا. وما ادراکا، اور آپ کو کیا معلوم، ما سجین، کیا ہے وہ سجین، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں بتا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خود آیات کو کھول کھول کر بتا رہے ہیں، تاکہ آج ہم امیجن کر لیں کہ یہ آیت جو ہے یہ کن لوگوں کے لیے ہے اور ان کا انجام کیا ہوگا. تو یہ سجین کیا ہوگا؟ کتاب مرقوم، ایک کتاب ہوگی، یعنی لکھی ہوئی ہوگی، مرقوم جو کہ رقم شدہ ہوگی، یعنی ان کی علامات بھی موجود ہوگی، یعنی وہ اعمال نامہ بالکل لکھا ہوا ہوگا. یعنی انسان جو بھی آج کام کر رہا ہے وہ ہر چیز لکھی جا رہی ہے. جیسے کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کرامن کاتبین ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ ہر چیز ہماری لکھ رہے ہیں. یعنی یہ احساس اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے دلا رہے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم جہاں کہیں جاتے ہیں ہم لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ دو فرشتے موجود ہیں جو ہماری ایک ایک چیز کو رقم کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، ہمارے نیتیں بھی لکھ رہے ہیں، ارادے بھی لکھ رہے ہیں.
تو ہر چیز جو ہے ہم کہیں بھی چھپ نہیں سکیں گے، اور نہ آج چھپ سکتے ہیں نہ قیامت کے دن چھپ سکیں گے، اور یہ تو صرف حجت کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، میں ان سے کہیں غائب تو نہیں تھا، میں تو ہر جگہ موجود تھا اپنے علم کے ساتھ، لیکن ہمیں احساس دلانے کے لیے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے۔ اور پھر آگے آ رہا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، مکذبین کی ڈیفینیشن کہ الذین یہ وہ لوگ ہیں یکذبون جو کہ جھٹلاتے ہیں بیوم الدین قیامت کے دن کو، یعنی دین کا مطلب کیا ہے؟ بدلے کا دن، وہ جو جزا و سزا کا دن ہے اصل اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور وما یکذبو آگے خود ہی بتا دیا گیا کہ نہیں جھٹلاتا بھی اس کو، کس کو؟ اس دن کو، ہاں کی ضمیر جو ہے وہ دین پر جائے گی، الا مگر کلو معتدین ہر حد سے گزرنے والا، اثیم اور گنہگار۔ اب یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ریزن بتا دیا، کیونکہ انسان کو نہ ماننے کے لیے کچھ نہ کچھ ریزن لانا پڑے گا، تو یہ ہے کہ اس کو جھٹلائی دو، اس کو مانو ہی نہیں۔ تو مکذبین کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ ان پر کتاب کی آیتیں پڑھی گئی، ان کو بتایا گیا، اس کے بعد وہ اس کو جھٹلا رہے ہیں، نہیں مان رہے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ اذا تتلا، ان کا حال یہ ہے کہ جب پڑھی جاتی ہیں علیہ اس پر آیاتنا ہماری آیتیں، ہماری نشانیاں، ہمارے احکامات، قالا اس وقت کیا کہتا ہے؟ اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی۔ اب یہ دیکھیں کہ جھٹلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو ریزن بتانا پڑے گا، کیونکہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کی نشانیاں بتائی ہیں، قوموں کی تاریخ بتائی ہیں۔ اب ان قصے کو پڑھ کر اگر عقل مند ہے تو وہ اس میں اپنے لیے راہ عمل نکالے گا، اور قصے سنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ماضی کی باتیں ہمیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ہم اس میں حال کے لیے سبق لیں کہ جو کام وہ کر چکے اور اس کا انجام وہ دیکھ چکے، ایسا کام آپ نے نہیں کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب قوموں کی تاریخ بتائی تو انبیاء کے آنے کے بعد ہمیشہ دو گروہ بن جاتے تھے، اور دونوں گروہ کی باتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا۔ تو یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پہلے زمانے کی باتیں ہیں، آج کے زمانے میں تو یہ ممکن ہی نہیں، یہ ساری 1400 سال پہلے کی باتیں ہیں، آج کے ماڈرن زمانے میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے آیات کے بارے میں بتایا کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جب آیات سنتے ہیں تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پچھلے زمانے کی پہلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ مومنین کا جب حال بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سورہ انفال کے آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر بتاتے ہیں کہ مومن کون لوگ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ ایمان میں اضافے کے لیے اللہ نے ایک رول بتا دیا، اور کیا ہے؟ قرآن سے اپنا تعلق اور اس کی آیات کی تلاوت کرنا۔ اور تلاوت کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے پیچھے پیچھے چلنا، فالو کرنا، یعنی سمجھ کر پڑھنا اور اس کے پیروی کرنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا، ہمارے سامنے دو کردار آ رہے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جب ان پر آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو نہ ماننے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر دیتے ہیں، جیسے کہ شیطان نے کی، توجیہ پسند تھا نا، انسان توجیہ پسند ہے، نہ ماننے کے لیے کوئی نہ کوئی توجیہ دے دیتا ہے، اور جب انسان توجیہ کر دیتا ہے نا پھر اس کے لیے ہدایت کا راستہ رک جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہم سمجھ لیں کہ اللہ نے ہمارے سامنے شیطان اور جب آدم علیہ السلام کا کردار پیش کیا تو دونوں کا کردار ہمارے لیے راہ عمل تھا کہ شیطان نے گناہ کر کر کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے گمراہ کیا۔ اب کیا ہوا کہ اس نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ روک دیا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام سے جب گناہ ہوا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور اس نے رجوع کر لیا۔ تو یہاں بھی یہی کردار ہے کہ جب اس کو آیات پڑھ کر سنائی جا رہی ہے تو کیا کہتا ہے کہ یہ تو سارے پچھلے لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کلا، ہرگز نہیں، بل رانا، اصل میں کیا ہو گیا ہے کہ زنگ چڑھ گیا ہے۔ رانا جو ہے نا، را، یا اور نون اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے
وہ زنگ جو کسی صاف چیز پر لگ جائے، میل کچیل کو بھی کہتے ہیں۔ دلوں پر جو مہریں لگتی ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں لگتی، انسان کے اپنے اعمال ہی زنگ اور مہر بن جاتے ہیں۔ تو یہ بات یہاں بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آزاد دیے تھے، کیوں دیے تھے؟ کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کریں، اللہ کو پہچانیں۔ مگر لوگوں نے کیا کیا؟ جب اس کا استعمال ہی نہیں کیا اور گناہ پر گناہ کرتے چلے گئے تو وہ اس پر دل کے اوپر میل چڑھتا چلا گیا۔ اسی لیے کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ زنگ چڑھ گیا ہے قلوب علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، ما کانوا یکسبون، اس وجہ سے جو انہوں نے کمائی کی۔ کسب کیا ہوتا ہے؟ انسان کے اپنے اعمال۔ تو انسان کے اعمال کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اس کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان نیکی پر نیکی کرتا رہتا ہے، اچھے عمل کرتے رہتا ہے، تو اس کا دل شاد آباد ہوتا ہے، اس کے اندر ایمان کی حلاوت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو دونوں ہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ اور دیکھیں کہ دل کیا ہے؟ دل اصل مرکز ہے، اسی لیے محنت بھی دلوں پر کرنی ہے، اور پھر اس ایمان کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتے رہنا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا بتائی جو کہ وہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، وہ کیا تھی؟ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو ایمان پر ثابت قدم رکھیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کثرت سے اس دعا کو پڑھتے تھے تو ہمیں بھی کتنا پڑھنا چاہیے؟ ہمیں بھی بہت کثرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران میں جو دعا آتی ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا بھی بہت پڑھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں ہدایت دے دے تو ہدایت کے بعد ہمارے دلوں کو ہدایت سے مت پھیریے گا۔ پھر آ رہا ہے کہ کلا انہم، ہرگز نہیں، بے شک وہ، الربہم، اپنے رب سے، یومئذ، اس دن، لمحجوبون، البتہ حجاب میں آ جائیں گے۔ حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ہا جیم اور با اس کا روٹ ہے۔ یہ جو عورتیں حجاب لیتی ہیں یہ بھی وہی ہے۔ حجاب کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ روک یا آر۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کا وہ دیدار کر سکیں گے۔ اور جب جنتیوں کو پوچھا جائے گا کہ اب آپ کو کوئی نعمت چاہیے، یعنی جنت میں ساری نعمتیں دینے کے بعد جب ان سے کہا جائے گا کہ اب آپ کو کوئی اور نعمت چاہیے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ہماری جو ہم نے جو عمل کیے تھے اس سے بہت زیادہ بڑھ کر دے دیا ہے۔ تب اس وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا، اور جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کرایا جائے گا اس وقت جنتیوں کو جو جنت کی نعمتیں ملی ہوں گی وہ ساری اس دیدار کے سامنے ہیچ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں اپنا دیدار کر دے، ہمیں اس کا شوق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے پسندیدہ اعمال کروائے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے روبرو دیکھیں۔ تو اب ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اس دن وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ البتہ دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ ثم یقالو، پھر ان سے کہا جائے گا ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ تکذبون، جس کو آپ جھٹلا رہے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں پیچھے ہم یہ پورا آیتیں ہم نے جب پڑھی اس میں کیا تھا کہ انہوں نے جھٹلا دیا۔ کس کو جھٹلا دیا؟ یقوم الناس کو لرب العالمین، جس دن کھڑے کیے جائیں گے لوگ رب العالمین کے سامنے، اس بڑے دن کے لیے جو آنے والا ہے اس کو جھٹلا دیا۔ پھر جب آیتیں سنائی گئی تو کیا کہنے لگے کہ اساطیر الاولین ہیں۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے کہ آپ پر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ تو الحمدللہ ہم سب کے لیے یہ قرآن کھلا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس قرآن کے ذریعے سے اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے ایمان کو جانچتے رہیں، اپنے ایمان کو بڑھاتے رہیں، اور اپنے دلوں کی گندگیوں کو صاف کرتے رہیں، تاکہ قیامت کے دن ہم جب اللہ تعالیٰ سے ملیں تو اس حال میں ملیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے آیت نمبر 18، کلا، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بے شک اعمال نامہ ابرار کا، نیکوکاروں کا، لفی علیین، البتہ علیین میں ہوگا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر تقابل کے لیے ہمیں دوسرا گروہ بتا رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کہ ہرگز نہیں، بے شک اعمال نامہ گنہگاروں کا سجین میں ہوگا۔ اب اسی طریقے سے اب دوسرا کردار بتایا جا رہا ہے
کہ ہرگز نہیں، بے شک کتاب یعنی اعمال نامہ ابرار جو ہے بر کی جمع ہے، اور بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی کا اعلیٰ درجہ۔ اب یہ ابرار کون ہوں گے؟ تو قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم جب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 پڑھتے ہیں تو وہاں پر آیت بر جس کو ہم کہتے ہیں شروع ہی ایسے ہوتی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنا رخ مشرق و مغرب کی طرف کر لو، اور اس کے بعد پوری ڈیفینیشن بتائی جا رہی ہے کہ نیکی کیا ہے۔ تو نیکی میں اس میں ہمیں وہ یعنی جو اعلیٰ درجے کی نیکی ہے جس میں صرف ظاہری اعمال نہیں ہیں، اس میں کیا آتا ہے کہ اپنے محبوب چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی یہ بات آتی ہے۔ جب ہم چوتھا پارہ شروع کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ابرار کی ڈیفینیشن ملتی ہے، اور وہاں آیت شروع ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، آپ نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنی محبوب چیزوں میں سے کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی دیکھیں رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر یہ نہیں کہتے کہ پوری کی پوری میرے راستے میں خرچ کر دو، بلکہ کیا کہا مما، اس میں سے جو آپ پسند کرتے ہو کچھ، جیسا ہماری جو بھی نعمتیں میں محبوب ہیں، ہمارا مال ہے، ہماری جان ہے، ہمارا وقت ہے، ہماری پسندیدہ چیزیں ہیں، ہماری اولادیں ہیں، یہ ساری ہماری صلاحیتیں ہیں، اس میں سے جب ہم کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت ہمیں عطا کر دیتا ہے، کیونکہ دنیا کی محبت انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتے کہ دنیا سے محبت نہ کریں، لیکن ایسی محبت جو انسان کو غافل کر دیں تو وہ غفلت سے انسان کو نکال دیتی ہے، اور انسان پھر حقیقت کی دنیا میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کا انجام بتایا، اور بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کون سے کردار کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ان کا اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ علیین میں ہوگا، اور علیین کیا ہے؟ عین لام اور واو اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بلندیوں کے اوپر بلندیاں، یعنی ایسا اعمال نامہ جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے جائے۔ اب دیکھیں وہی اسٹائل کہ خود ہی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ، اور آپ کو کیا معلوم کہ علیون کیا ہے؟ کتاب مرقوم، یہ ایک کتاب ہے مرقوم جو کہ رقم شدہ ہے، لکھی ہوئی ہے۔ یشہدہ، اور گواہی دیں گے اس کو المقربون، جو کہ نیک لوگ ہیں یعنی فرشتے اس کی گواہی دیں گے، اس کو لکھ رہے ہیں اس لیے وہ اس کی گواہی بھی دیں گے۔ اور ان الابرار، اب ان کا اللہ تعالیٰ انجام بتا رہے ہیں کہ بے شک ابرار کہاں ہوگا۔ اب ابرار کی ڈیفینیشن ہمارے ذہن میں آ گئی کہ ابرار کون ہے اللہ کے نزدیک؟ جنہوں نے اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، جس سے وہ اللہ کے قریب ہو گئے، یعنی اللہ جو ہمیں نعمتیں دیتے ہیں اس میں سے جب ہم اللہ کے راستے میں تھوڑا بھی خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو فرمایا اب وہ البتہ نعمتوں میں ہوں گے۔ کون سی نعمتوں میں ہوں گے؟ جنت کی نعمتوں میں ہوں گے، اور آگے اللہ تعالیٰ پوری ڈیفینیشن بتا رہے ہیں تاکہ ہمارے شوق کو ابھارا جائے اور ہم اس کے لیے کوشش کرنا شروع کریں۔ علی الارائک، تختوں پر، ینظرون، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اب ایک طرف وہ لوگ تھے جو اپنے اعمالوں کی وجہ سے نعمتوں سے روک دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے گئے۔ دوسری طرف یہ دوسرے لوگ ہوں گے جو تختوں پر بیٹھے ہوں گے، یعنی یہ ایک عزت کے ساتھ ان کو بٹھایا جائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر بڑی محنت کی تھی انہوں نے اس مرتبے کو پانے کے لیے۔ آج ان کے لیے راحتیں ہوں گی، ان کو سکون کے ساتھ ایک جگہ عزت کے ساتھ بٹھایا جائے گا۔ تعریفوں، اللہ کہہ رہے ہیں آپ پہچان لیں گے۔ عرفہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو جان لینا، کسی کو پہچان لینا اس کے علامات سے۔ تو قیامت کے دن لوگ پہچان لیں گے۔ فی وجوہہم، ان کے چہروں سے، نضرتا، نضرہ کہتے ہیں تر و تازگی کو، کشادگی کو، النعیم، نعمتوں کی وجہ سے، یعنی جو نعمتوں کی تازگی ہوگی وہ ان کے چہروں پر عیاں ہوگی۔ اور ویسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں، اگر وہ خوش ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر آ رہا ہوتا ہے، وہ غمگین ہوتا ہے تو بھی اس کے چہرے سے عیاں ہو جاتا ہے، یعنی انسان کے اندر کی جو بھی کیفیات ہوتی ہیں وہ تھکا ہوا ہوتا ہے
تو یہ ساری چیزیں چہرے سے عیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے چہروں سے ہی ان کو پہچان لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو جنت کی خوشخبریاں ملی ہوں گی، جنت کی جو راحتیں ان کو ملنا شروع ہوں گی، وہ ان کے چہروں سے عیاں ہوں گی، ان کے چہرے چمکنا شروع ہو جائیں گے۔ یسقونا، اور اب وہ پلائے جائیں گے۔ دیکھیں یسقونا کیا ہے؟ پلائے جائیں گے، خود نہیں پئیں گے بلکہ پلائے جائیں گے، یعنی اتنی عزت ہوگی وہاں پر کہ اب ہر نعمت ان کے ہاتھ میں ہوگی۔ میں رحیقن، رحیق کہتے ہیں شراب خالص مختوم جو کہ مہر کی ہوئی ہوگی، اور مہر کی ہوئی کیوں ہوگی؟ تاکہ اس کی تازگی ختم نہ ہو، یعنی یہ ایسی خالص شراب ہوگی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں بتاتے ہیں، شراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پینے والی چیز۔ یہ شراب جو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ خمر ہوتا ہے جس کو ہم اپنے اردو میں شراب کہہ رہے ہوتے ہیں، عربی میں شراب کا مطلب ہوتا ہے پینے والی چیز۔ تو یہ وہ اتنا بہترین شراب ہوگا، بہترین پینے والی چیز ہوگی جس میں کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوگی، یعنی بہت تر و تازہ ہوگی، اتنی خالص ہوگی۔ اور پھر آگے اس کی جو ہے صفت کیا بتائی گئی کہ ختام ہو، اس کی جو مہر ہوگی مسکن، مسک کی ہوگی۔ مشک جو ہے نا ادویات میں بہت قوت والی چیز ہوتی ہیں، تو اس کو پینے سے ان کی قوت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ آگے یہ ساری نعمتیں کہا جا رہا ہے کہ وَفِي ذَلِكَ، اور اس میں، کس میں؟ یہ جو آگے ساری ہمیں نعمتیں بتائی گئیں، اس کے لیے اب کیا کریں؟ فَلْيَتَنَافَسْ، پس چاہیے کہ مقابلہ کریں، پس چاہیے کہ رغبت کریں۔ تنافس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نون، فا اور سین اس کا روٹ ہے، اور نافسا اور تنافسا کے معنی ہوتے ہیں کسی اچھے کام میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ تو کہا جا رہا ہے کہ پس چاہیے کہ تنافس کریں، مقابلہ کریں، المتنافسون، کوشش کرنے والے، رغبت کرنے والے، مقابلہ کرنے والے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کے اندر یہ خواہش رکھی تو ساتھ ساتھ اس کی رہنمائی بھی کر دی کہ آپ کو صحیح ڈائریکشن بتا دیا گیا کہ یہ جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فطری خواہش رکھی ہے اس کا صحیح ڈائریکشن کیا ہے۔ کیونکہ ایک طرف الہاکم التکاثر ہے، جسے سورہ تکاثر میں ہم نے پڑھا کہ کثرت کی خواہش کیا ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی خواہش نے انسان کو ایسا غفلت میں ڈال دیا کہ وہ حتیٰ زرتم المقابر ہو گیا، قبروں میں چلا گیا۔ یعنی اس نے اپنی اس فطری خواہش کو صحیح ڈائریکشن نہیں دیا، تو وہ دنیا کی نعمتوں میں اتنا ایک دوسرے کے سے کمپٹیشن کرنے لگا کہ وہ غافل ہو گیا کہ وہ کس کام کے لیے دنیا میں آیا تھا، اور اس نے اپنے موت تک کو، یعنی قبروں تک کی زیارت کر لی۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور بھی تنافس کرنے کے لیے ایک اور کام بھی ہے، رغبت کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ جنت کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، قرآن میں آ رہا ہے کہ خیرات کیا ہے کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اور خیرات میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر اختیار بھی چھپا ہوا ہے، اختیار اور خیرات دونوں کا ایک ہی روٹ ہے۔ تو کیا ہے، اللہ نے آپ کے اختیار میں رکھ دیا، اب آپ چاہو تو اپنی مرضی سے اس چیز کے لیے آگے بڑھو، اور چاہو تو دنیا کے کمپٹیشنز کے پیچھے اپنے آپ کو ضائع کر لو۔ اور پھر مزید کیا کہا جا رہا ہے کہ وَمِزَاجُهُ، اور اس کے اندر جو ملاوٹ ہوگی من تسنیم، یعنی وہ جو پیچھے شراب کی بات ہو رہی تھی نا، پینے کا جو مشروب تھا اس کی جو بات تھی، اس کے لیے کیا رہے من تسنیم، اس میں ملاوٹ ہوگی تسنیم کی۔ تسنیم جو ہے نا سین، نون اور میم اس کا روٹ ہے۔ یہ وہ چشمہ ہوتا ہے جس کا پانی بہت بلندی سے آ رہا ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پانی جتنا بلندی سے آتا ہے اتنا ہی زیادہ پیور اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کبھی آپ نے چشمے کا پانی پیا ہوگا کہ جو بہت بلند پہاڑوں سے آ رہا ہوتا ہے اس کا کلر ہی پورا دوسرا ہوتا ہے، اور اس کی جو پیور صاف ستھرا اور اس کے پینے کی جو لذت ہوتی ہے پوری الگ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بس شوق دلا رہے ہیں، اور دنیا کی چیزوں سے تھوڑی تھوڑی ہمیں مماثلت کرتے ہیں، ورنہ جنت کی تو نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا
کہ جنت کے اندر تو وہ نعمتیں ہوں گی جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے ذہن میں اس کا وہم و گمان بھی گزرا۔ لیکن یہ تھوڑی تھوڑی مثالیں اللہ تعالیٰ ہماری دنیا سے تشبیہ کر کر دے رہے ہیں تاکہ ہم تھوڑا سا اس کو محسوس کریں اور اس کے لیے ہم شوق اپنے اندر پیدا کریں اور پھر کوشش کرنا شروع کر دیں۔ عیناً ایک چشمہ ہوگا، یشربو پیتے ہیں، بہل مقربون جس سے مقرب لوگ، کون مقرب؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے نصیبوں میں یہ اللہ تعالیٰ کا قرب رکھتے، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے نصیبوں میں یہ پیاری سی جنت کی نعمتیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس فطرت کو جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے مقابلہ کرنے کی، اس کو صحیح سمت نصیب فرما دے کہ آج ہم خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد ایک اور گروہ کی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو کہ جب ایک گروہ جب نیک کام کرتا تھا تو دوسرا گروہ جو کہ نہیں ماننے والا تھا کس طریقے سے اس کو ڈسہارٹ کرتا تھا، کس طریقے سے ان کی باتیں ان کے اوپر جو ہے آوازیں کستا تھا، کیسے ان کی باتیں بنا کر ان کو اس کام کو ڈیگریڈ کرتا تھا۔ کیونکہ ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اگر نیک کام کر رہا ہو تو اس کی ہمت کو پست کر دیا جائے۔ جب اس کو ہمت کو پست کر دیں گے تو پھر وہ کام کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کرے گا۔ تو یہاں پر اہل ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ آپ کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ جب آپ نے اللہ کی کتاب سے یہ پڑھ لیا کہ یہ کام صحیح ہے تو پھر کسی بھی مذاق اڑانے والے کی باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ لوگ جو آج مذاق اڑا رہے ہیں، جو آپ پر باتیں کر رہے ہیں، جو آپ کے لیے غلط غلط باتیں مشہور کر رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اور دنیا میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اچھا کام کریں اور لوگ آپ کو جو ہے وہ ڈسہارٹ نہ کریں۔ آپ کو ہمت بڑھانے والے لوگ کم ہوں گے اور آپ کی ہمت کو کم کرنے والے لوگ زیادہ ہوں گے۔ تو اگر ہمیں یقین ہو کہ میں یہ جو کام کر رہی ہوں یا جو کام کر رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اتنا اچھا رکھا ہے، تو پھر انسان ایسے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے اب ان لوگوں کا ہمیں کردار بتایا جا رہا ہے کہ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین، وہ تھے ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لائے، یضحکون ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے تھے، بِهِمْ ان کے پاس سے، یتغامزون تو وہ آپس میں اشارے کرتے تھے۔ یتغامزون میں ہم دیکھتے ہیں غین میم اور زا اس کا روٹ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی عیب جوئی کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ یا آنکھوں سے اشارہ کرنا۔ دیکھا آپ نے کہ کتنا اچھا میننگ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا ورڈ استعمال کیا کہ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے، ایسے لوگوں کے اوپر باتیں کرتے، جب یہ وہاں سے گزرتے تو ان کے اوپر آنکھوں سے اشارے کرتے، یعنی اہل ایمان کی تحقیر کرنا، اور تحقیر کے لیے جو جو انسان طریقے اختیار کر سکتا ہے وہ اس طریقے سے وہی طریقے اختیار کرتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں کیا کہا جا رہا ہے کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے کہ جب معاشرے کے اندر برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو صحیح کام کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے کہ آپ غلط راستے پر ہو۔ اب ان کا طریقہ کیا ہے، ایک تو وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے کیسے، آنکھوں سے یا اپنے باڈی لینگویج سے۔ انسان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، اس سے بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا اور جب وہ لوٹتے تھے، اِلیٰ اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، انقلبوا فکہین تو وہ لوٹتے تھے ان کا مذاق اڑاتے ہوئے۔ یعنی اب دیکھیں کہ انسان کی اصل حقیقت کہاں کھلتی ہے، اس کی اصل حقیقت گھر والوں کے اندر کھلتی ہے۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اپنے گھر والوں میں جا کر ان کا مذاق اڑاتے، خوب جوک بناتے اور ان کو پاگل اور بے وقوف کہتے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا حال کیا بتایا کہ سورہ طور کی آیت نمبر 26 میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی کیفیت اللہ نے بتائی کہ وہ کیا کہتے تھے، جب وہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں ان سے پوچھا جائے گا جنت میں جانے کا سبب، تو اس وقت وہ بتائیں گے اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ کہ بے شک ہم تھے اس سے پہلے، یعنی اس جنت میں آنے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم اپنے گھروں کے اندر مشفق تھے، یعنی گھر والوں کے اندر رہتے ہوئے ہم بڑے کانشیس رہتے تھے، ہم ڈرتے رہتے تھے
ہم پیچھے سے بھی کسی کی برائی نہیں کرتے تھے اور نہ کسی کا مذاق اڑاتے تھے، کیونکہ انسان جو عمل اپنے گھر میں کرتا ہے ویسا ہی عمل وہ اپنی نسلوں کے اندر بھی بناتا چلا جاتا ہے۔ ہم سب یہ دیکھیں کہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ درپردہ ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر منتقل کرتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ بچہ سب سے پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ اپنے پیرنٹس کو دیکھتا ہے۔ وہ جس طریقے کے رویہ کرتے ہیں، جس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، جس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، وہ سب انڈائریکٹلی اپنے اندر فیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر ہمارا کردار صاف ہوگا، پاک ہوگا، ہم سچے ہوں گے اور صحیح عقیدے کے ہوں گے تو ہم انڈائریکٹلی اپنے بچوں کے اندر یہ خود ہی فیڈ کر دیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا کردار بتایا اور مزید کیا کہا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ دیکھتے تھے ان کو، قالوا، وہ کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ، بے شک یہ لوگ، لَضَالُّونَ، البتہ وہ تو بہک گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیں ان کے نزدیک یہ تھا کہ ان کو وہ لوگ گمراہ لگتے تھے جو دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے، اس کو معاشرے کے اندر عام کرتے تھے اور اس دین کے لیے محنتیں کرتے تھے، کیونکہ جنت میں جانے والے ایسے نہیں جاتے، جیسے کہ ہم نے ابرار کی ڈیفینیشن پڑھی کہ ابرار ہوتے ہی وہ ہیں جو اپنی دنیا کی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جب ہی وہ نیکی کے اعلیٰ درجے تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب ایسے لوگوں کو بے وقوف لگتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے نزدیک صرف دنیا ہی کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے یہ دیکھو کہ آپ دنیا میں خوب کمپٹیشنز کر رہے ہیں اور اس کے بدلے آپ کو بہت کامیابی مل رہی ہے۔ دوسری طرف ایک بندہ ہے وہ اپنی صلاحیتوں کو دین میں خرچ کر رہا ہے اور اس کے بدلے اس کو دنیا میں کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، بلکہ وہ صرف کام اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کو یہ لوگ بے وقوف لگتے ہیں۔ تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کیا کہا کہ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے، دیکھتے تھے تو ظاہر کہتے تھے بڑے بے وقوف لوگ ہیں، پتہ نہیں کہاں زندگی گزارے، اتنے اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹیلنٹ دیا ہے، اپنے ٹیلنٹ کو پتہ نہیں کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں اہل ایمان کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو ان کے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ فَالْيَوْمَ، اب آج دیکھیں پیمانے بدل جائیں گے، پس آج کے دن الذین، وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، وہ اب اہل ایمان کے اوپر ہنس رہے ہوں گے، یعنی ہنسنے سے مراد کیا ہے کہ وہ ان کو جواب دے رہے ہوں گے، بلکہ وہ ان کا عمل ہی جواب دے رہا ہو، کیونکہ وہ انہوں نے جو مذاق اڑائی تھی وہ خود اس کا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ علی الارائک، اور وہ تختوں پر ہوں گے بیٹھے ہوئے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے، حل ثوبا، کیا بدلہ دیے گئے وہ، الکفارہ، کفار، یعنی کفار کس چیز کا بدلہ دیے جا رہے ہیں، ما کانوا یفعلون، جو وہ فعل کرتے رہے، جو وہ کام کرتے رہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا۔ ثوبہ کا مطلب ہی کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے اپنے اعمالوں کا نتیجہ جو ان کو ملے گا۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہوگا، یہ کہیں باہر سے نہیں لائے ہوں گے۔ اسی لیے آج ہمیں یہ نقشہ اللہ تعالیٰ کھینچ کر بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ہماری تعریف کر رہا ہے یا تنقیر کر رہا ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ میں یہ کام جو کر رہی ہوں یہ صحیح ہے اور مجھے اللہ کی کتاب سے دلیل ملی ہوئی ہے، تو مجھے اس کام پر جم کر یہ کام کرنا ہے اور صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جانا، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اپنا اچھا کام نہیں چھوڑنا۔ اور ظاہر ہے کہ جب قرآن پڑھتے چلے جائیں گے تو قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرتا چلا جائے گا۔ اور یہ قرآن کیا ہے، یہ ذکر ہے، اور ذکر کا لفظی مطلب بھی کیا ہوتا ہے، بھولی ہوئی چیز کو یاد کرانا، کیونکہ انسان بڑا کمزور ہے، اور جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو بعض دفعہ شیطان، جن اور انس دونوں شکل میں انسانوں کے پاس آتا ہے اور اس کو کمزور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے رہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری صورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بات کہاں سے شروع ہوئی اور کہاں ختم ہوئی۔ تو ہم ان ساری چیزوں کو پڑھیں اور ان سب کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔